اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر کروں گا اس پانڈ کا جس کا میرے ذہن میں تو بہت عرصے سے یہ نام تھا، لیکن کل اس نے ثابت کر دیا ہے. اور یہ نام کب سے ہے میرے ذہن میں آپ کو یاد دلاؤں. 2018 کے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو کراچی کے نالوں کو ایک بندہ جو ہے وہ ان کی صفائی میں مصروف تھا، ان کی صفائی کر رہا تھا. تو یہ وہ پانڈ ہے فیصل واڈا. 2018 کے الیکشنز میں سوچتے ہی رہا 3-4 سالوں میں کہ شاید پھر بھی کبھی وہ نظر آئے اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے، نالوں کی صفائی ہو یا کوئی ایسا کام ہو. لیکن ان صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کیونکہ الیکشن انہوں نے جیت لیا تھا، ووٹ انہوں نے لے لیے تھے، جو بھی کارنامہ سر انجام دینا تھا وہ کر لیا ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ مجھے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. خیر، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جب کوئی شخص بھی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اس وقت کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک آستین کا سانپ وہ تھا جو عمران خان کے ارد گرد ہمیشہ سے پایا جاتا تھا، ہمیشہ سے نظر آتا تھا. تو یہ بھی کہتا چلوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ، ان کی قسمت ہوتی ہے، ان کا مقدر ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد وہ ان کے گھیرے میں ہوتا ہے. تو ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہ آستین کا سانپ ہے. بہرحال اس نے جو بھی کرنا تھا وہ اس نے کر دیا. اس کا ظہور ہو گیا کہ وہ ایکچولی کیا چیز ہے. وہ پریس کانفرنس اس نے وہ کی، اور اس پریس کانفرنس کا ذکر کرنے سے پہلے میں اپنے قومی ادارے پی ٹی وی اور ان کی ڈور کن کے ہاتھوں میں ہے، ان کا کنٹرول کن کے ہاتھوں میں ہے، اور پی آئی ڈی جنہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک اپوزیشن کے فرد کو پی ٹی وی پہ ڈائریکٹ کس طرح پریس کانفرنس کا موقع دیا اور اس کے دعوت نامے پی آئی ڈی سے کیسے نشر ہوئے، کیسے تقسیم کیے گئے. کیا اس چیز سے یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کروانے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. عمران خان کی پریس کانفرنس تو پی ٹی وی پہ آج تک نہیں دکھائی. آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی نے جب حلف اٹھایا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس سے بڑی چیز اگر دیکھا جائے سمبولیکلی تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا. یہ ہمارا وہ قومی ادارہ ہے پی ٹی وی جس کو اس وقت بھی توفیق نہیں ہوئی کہ چیف منسٹر کے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کو ڈائریکٹ یہ اپنی قوم تک پہنچا سکے. اسی طرح عمران خان نے کئی امپورٹنٹ ایونٹس کیے جس میں ایک سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ کی کلیکشن تھی. وہ عمران خان کو اپنے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ ان سیلاب زدگان کے لیے کر رہا تھا جس کے لیے پوری دنیا اس کوشش میں تھی کہ ان کی مدد کی جائے. تو اس کو بھی نہیں نشر کیا اس نے. اور کئی اچھے ایسے ایونٹس تھے جن کو انہوں نے نشر نہیں کیا. اور پھر پورے جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں ان ساروں کو پابند کیا ایٹ اے ٹائم لائیو اس کی پریس کانفرنس دکھائی گئی. تو یہ اشارے کہاں جاتے ہیں، اس کی ڈوریں کہاں جا کے ملتی ہیں، ان کے رابطے کہاں جا کے ملتے ہیں. تو یہ سارا کچھ حکومت کی طرف سے تھا، وہ رجیم چینج کرنے والوں کی طرف تھا کہ سارا کچھ انہوں نے ارینج کیا، پورے چینلز پہ دکھایا گیا. اور پھر ایک ڈیلے کا عمل ہوتا ہے، کسی کی بھی جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ڈیلیٹ کے سائنس بھی آ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی چیز حذف کرنی ہے، نہیں دکھانی ہے، سینسر کرنی ہے تو اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. وہ چیز بھی اس میں نہیں تھی. اور اس پریس کانفرنس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، جو ان کے ذاتی ملازم، ان کی میڈیا کی تشہیر کرنے والے، فریدہ فاروقی جیسے لوگ، حنا بٹ جیسے لوگ، طلعت حسین جیسے لوگ، اس پریس کانفرنس سے پہلے ان کو یہ کیسے الہام ہو گیا کہ عمران خان کو سرپرائز ملنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے.
تو یہ سارا پلان کیا تھا؟ کن سرکلز میں تھا؟ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اور پھر اس پریس کانفرنس کے بعد فوراً بعد وہ شخص جو عمران خان کا ساتھی گنا جاتا رہا وہ نواز شریف کا بھی ساتھ بن گیا، اور نواز شریف کو بارہا سمجھانے کے بعد بھی ایک چیز سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا کہ وہ پریس کانفرنس سنتے ہی باہر آ کے انہوں نے اپنے ٹویٹ بھی کر دیے، میڈیا سے اپنی پریس ٹاک بھی کر دی، اور اس بھانڈ کو انہوں نے اپنا ساتھ بھی قبول کر لیا۔ پھر اس بھانڈ کو دیکھیں کہ اپنی اس پریس کانفرنس میں ایک طرف تو یہ پی ٹی آئی کا نام لیتا رہا، ایک طرف عمران خان کا لیتا رہا، شاید ان کا یہ بہت قریبی ہے، پی ٹی آئی کا بہت بڑا جالا ہے، اور ساتھ ہی جو ان کا ایک انتہائی غلط وقت پہ اس نے جو پرچار کیا ہے لانگ مارچ کے خلاف، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا جالا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ آستین کا سانپ نکلا ہے، یہ وہ بھانڈ ہے جس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ ضرور ہوگا۔ جو لوگ کارنر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی چوریاں چکاری چھپائی ہیں، جنہوں نے راتوں رات قانون بدلے ہیں، جو مزید آنے والے دنوں میں اور چوری کرنے چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حکومتی اداروں کے وہ بلیک شیپس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں وہ سب کچھ کروانا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے سروائیول کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر اور ان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ پرامن احتجاج نہیں دیکھ سکتے، ان کو وہ پرامن احتجاج نہیں، یہاں جو کراچی سے بھی لانگ مارچ کر کے آئے، جو لاہور سے بھی کر کے آئے، جو فضل الرحمان کی قیادت میں کے پی کے سے بھی آئے، ان کے راستے میں کوئی کنٹینرز نہیں لگائے گئے، ان پہ کوئی شیلنگ نہیں ہوئی، پولیس ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار نہیں کھڑی ہوئی، وہ لانگ مارچز وہ بھول گئے ہیں۔ لیکن آج ایک اعلانیہ پرامن لانگ مارچ ہو رہا ہے، 22 کروڑ کی عوام کی نمائندگی کرنے والا لانگ مارچ، جس کی یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی بے صبری تھی کہ اب ان میں سے بھی بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے کہ شاید یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اگر اس کا اعلان ہو ہی گیا ہے، اس کو سبودار کرنے کے لیے ایک آستین کا سانپ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ آستین کا سانپ ارشد شریف کا بہت قریبی، بہت گہرا دوست اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اتنے دن ہو گئے ارشد شریف کی موت کو، اس کے قتل کو، کیا آپ ان کے گھر جا کے آپ نے تعزیت کی؟ تو کوئی جواب نہیں تھا، اور ابھی تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی اپنے اس بہت قریبی دوست کے، جہاں عمران خان پریزیڈنٹ آف پاکستان اور بہت سارے حکومتی عہدیدار اور اپوزیشن کے معتبر لیڈر تعزیت کر چکے ہیں گھر میں آ کے، تو اس آستین کے سانپ کو، اس بھانڈ کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی ماں سے آ کے گھر میں یہ تعزیت کرتا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کا بہت گہرا دوست ہوں، میں روزانہ رابطے میں تھا اس کے ساتھ۔ یہ کس طرح کا رابطہ تھا؟ اور پھر جو اس نے بھونڈی باتیں کی ہیں، کمیشن تو بن گیا، کمیشن کی پہلی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ابھی تک، اور کمیشن نے جو تحقیق کرنی ہے اس کی خبریں یہ پہلے سے دے رہا ہے، اس کی خبریں یہ پہلے سے دے رہا ہے کہ ارشد شریف کو گولی گاڑی کے اندر سے لگی ہے، 15-20 گولیاں فائر نہیں کی گئیں، 2 گولیاں لگی ہیں، گاڑی کے اندر سے لگی ہے، قریب سے لگی ہے، اس کا لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، اس کا موبائل نہیں ملے گا، اس کو وہاں پہ قید کر کے رکھا ہوا تھا اس فارم ہاؤس پہ، اور وہی لوگ تھے جو اس انجام تک اس کو پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ الزام کس کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور پھر یہ بانڈ، یہ آستین کا سانپ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اس کو یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں تھا، ارشد شریف کاکا تھا، ارشد شریف بچہ تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں آ کے، اس کے گھر میں گھس کے اس کو دھمکیاں دی گئیں کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا،
اس کو ویسے دھمکیاں نہیں ملتی رہیں؟ اس کو کون دھمکاتا رہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں اغوا کر لیا جائے گا؟ کیا وہ ارشد شریف جو ہے وہ سارا خواب میں دیکھ رہا تھا؟ وہ حقیقت میں نہیں ہو رہا تھا؟ اور پھر کس طریقے سے اس کو باہر بھجوایا گیا؟ اور یہ بھانڈ، یہ آستین کا سانپ یہ بات کرتا ہے کہ دبئی سے وہ تب گیا جب اس کا ویزا ختم ہوا۔ ہاں، وہ ویزا ختم ہوا، وہ تب گیا۔ ویزا ایکسٹینڈ کیوں نہیں ہوا؟ یہ چیز لوگوں کو کیوں نہیں بتائی؟ یہ بتاتے نا کہ اس کا ویزا کس کی ایما پہ، کس کے لکھنے پہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا۔ دبئی میں تو دنیا جہان کے لوگ بیٹھے ہیں، دبئی کا ویزا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کا آدھا پاکستان دبئی میں بیٹھا ہے، کتنی فلائٹیں آپ کی آتی ہیں روزانہ، کتنے ہزار لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو مجھے اس چیز کا جواب دو کہ اس کا ویزا ایکسٹینڈ کیوں نہیں ہوا، کس کے کہنے پہ نہیں ہوا، کس کی ایما پہ نہیں ہوا؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اس کو مارنا چاہتے تھے، جو اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، جو سچ کی آواز کو دبانا چاہتے تھے۔ ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ بھانڈ، آستین کے سانپ، کس کی گود میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو؟ کس کا اداکار بن گئے ہو؟ اور یہ اداکار، یہ گود تمہارے پاس آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے۔ تم نے یہ کھیل کھیلنا تھا، اور پھر یہ کہتے ہو کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو ود ان 3 to 5 hours وہ لاشیں گر جائیں گی۔ کتنے بڑے ترم خان ہو تم؟ کیا آج تک اپنی ٹکر کے کسی بندے کو تم نے ایک تھپڑ تک بھی مارا ہے؟ اور شیشے کے گھر میں رہنے والے کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے۔ کیا بات کرتے ہو ترم خان؟ اتنا بڑا ترم خان نہیں ہے۔ اور کس بیس پہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 3 سے 5 گھنٹے تک لاشیں گر جائیں گی اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اتنا فن خان بھی نہیں ہے تو۔ اور پھر ارشد شریف کا اتنا ہی تو گہرا دوست ہے، تو اتنا عرصہ اس پہ پرابلمز رہی، پاکستان کے کونے کونے میں 18 سے زیادہ اس پہ کیسز دائر کیے گئے، درج کیے گئے، تو کیا تم نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس کے حق میں؟ کیا کبھی آواز اٹھائی؟ تو اس کا دوست ہے۔ اور پھر جب وہ چلا بھی گیا تو کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ رابطے میں تھا، کتنے عرصے سے وہ باہر تھا؟ کیا ایک دفعہ بھی تم نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ اس کو بچانے کی کوشش کی ہوگی، کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے، کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے تو بتاؤ۔ موبائل پریس ٹاک میں اٹھا کے کہہ دینے سے جی کہ میں کسی بھی فرانزک ٹیسٹ اس کا کروا لیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل وہی ہوتا ہے جب ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور یہ انکوائری سے پہلے ہی جو تم سٹیٹمنٹس دے رہے ہو، یہ تم کسی کی گود میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، تم کسی کا اداکار بن کے باتیں کر رہے ہو۔ اس غلط وقت پہ جو عوام اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنے والی ہے، اس حقیقی آزادی کے لانگ مارچ کو سبوتار کرنے کی کوشش تم نے کی ہے۔ ایک طرف تو تم پی ٹی آئی کا نام لیتے ہو، ایک طرف تم عمران خان کا نام لیتے ہو، اور دوسری طرف لوگوں کو یہ ڈراتے ہو کہ لاشیں گریں گی۔ بھائی، حقیقی آزادی جو لیتے ہیں وہ لوگ لاشوں سے نہیں ڈرتے، انہوں نے سر پہ کفن باندھے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں، جو کفن باندھ کے نکلتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، اور تیرے جیسے بھانڈ اور تیرے جیسے آستین کے سانپ کی باتوں میں نہیں آتے۔ اور یقیناً اس کو گود میں بٹھانے والے، یہ پلان بنانے والے، ان کو میں بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا، لیترے کو لوگ کم نہیں سورنے، لیترے ہمیشہ کم خراب ہی کرنے نے۔ لیترے کو لوگ کڑکاں تسی کفواسو، فصلہ کفواسو، اور لیترے فصل کپڑنے بجائے تھے اس فصلہ زیادہ تباہ کرسن، نقصان کرسن۔ تو اس طرح نے لیترے کو لوگ کم نہ لیا کرو، اس طرح نے لیترے تو ایڈی کسی کامیابی نہیں دلیل نہیں نے، تو انہوں نقصان ہی پہنچان گے۔ آج تک بھی ان جو پاکستانی عوام ہے، 22 کروڑ عوام ہے، ان پہ جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، ان کو مہنگائی میں دنسانے والے ہیں، ان کو زندہ درگور کرنے والے ہیں،
انہوں نے جو بھی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی انہوں نے پلاننگ کی ہے، جو بھی انہوں نے ایکشن کیا ہے، وہ الٹا انہی کے منہ پہ چپیڑ پڑی ہے اور آئندہ بھی پڑتی رہے گی. اور پی ٹی وی جو حکومت کے ادارے ہیں وہ کسی کا اعلیٰ کار نہ بنیں، سچ کا پرچار کریں اور جو غلط بیانی ہے، غلط چیزیں ہیں، ان کی تشہیر نہ کریں. یہ ادارے اس عوام کے ٹیکس پہ چلتے ہیں، اس عوام کے ٹیکس سے یہ بنائے گئے ہیں اور اس عوام کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ اس عوام اور ملک دشمن پاکستان کے لیے نہیں بنائے گئے. تو آپ پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے لیے کام کریں، اس 22 کروڑ عوام کے لیے کام کریں اور اس طرح کے نام نہاد بھانڈوں کو، آستین کے سانپوں کو اپنی گود میں بٹھا کے یہ تشہیر نہ کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.